السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 24 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال، محبوب اعمال وہ ہیں ادومها، جو ہمیشہ کیے جائیں، جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑے ہی ہوں۔ یعنی ایک شخص فرض کریں کہ ایک رات ساری عبادت کرتا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اگلے دن فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دے تو اس کی ایک رات کی عبادت کا وہ اجر اور ثواب نہیں جتنا اس کے فرائض کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے کرو کہ ایک عبادت کے کرنے سے دوسری عبادت متاثر نہ ہو۔ بعض لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، نماز کے ٹائم کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یا نفلی صدقات و خیرات تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن فرضی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو ایسی چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نیکی کا کام اس طرح سے کریں، نفلی نیکی، کہ اس کے ساتھ جو فرائض ہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں، وہ رہ نہ جائیں۔ اور جو بھی نیکی بندہ ہمیشہ کرتا ہے، جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے، اس کی مثال ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر ایک شخص ایک دن میں زیادہ نہیں 2 نفل پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، فرض کریں کہ کوئی یہ ذہن بنا لے کہ میں مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھا کروں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ مغرب کی نماز جب ہوتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنی کثرت کے ساتھ 2 نفل پڑھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی مسجد میں داخل ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ فرض پڑھے جا چکے ہیں اور بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنی کثرت سے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے۔ تو فرض کریں کہ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں مغرب کے ساتھ 2 نفل پڑھا کروں گی، تو آپ دیکھیں کہ مہینے میں اگر 30 دن ہوں تو یہ 60 رکعتیں بنتی ہیں، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو یہ 700 سے اوپر رکعات بن جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ایک دن میں 10 20 50 نفل پڑھے اور باقی بعد میں وہ کبھی بھی نہ پڑھے، تو اس کی نسبت یہ 2 نفل پڑھنے والوں کی رفتار بہت تیز ہوگی، زیادہ ہوگی۔ وہ ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے نا، خرگوش اور کچھوے کا مقابلہ، تو کچھوا جو تھا نا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے نکل گیا، خرگوش نے چھلانگیں ماری اور سو گیا اور پیچھے رہ گیا۔ یہ مثال بھی بڑی بہترین ہے، ہم اس سے بھی اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص آہستہ آہستہ چلتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جو چھلانگیں مارتا ہے وہ تھک جاتا ہے اور رستے میں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، اس طریقے سے عبادت نہ کرو کہ اتنا تھک جاؤ یا اتنا بیمار ہو جاؤ کہ فرائض رہ جائیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کچھ حصہ رات سے حاصل کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی کہ جس نے جلدی سفر طے کرنا ہوتا ہے نا، وہ سحری کے وقت اگر سفر شروع کرے تو اس کا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین خالی ہوتی ہے، رش نہیں ہوتا اور وہ جلدی جلدی سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یعنی فرمایا کہ تسکین کے ساتھ عمل کرو کہ تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھک سکتا۔ تو اس طریقے سے عمل کرو کہ کرتے ہی چلے جاؤ، اور یہ جو عمل ہے یہ جاری رہے۔ تو اس سے یعنی وہ اعمال بھی ہیں، مقصود ہیں جن کا ہمیشہ
اجر جاری رہتا ہے، جس طرح کہیں پانی لگوا دینا یا اور کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی نیکی کر دینا جس کا اجر جاری رہے، وہ بھی ادوا موہا میں آ جاتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ہم کسی ایک غریب شخص کو 1,00,000 2,00,000 روپیہ ایک سال کا خرچ دے دیتے ہیں اور وہ کھا پی کے فارغ ہو جاتا ہے۔ دوسرے غریب بندے کو ہم 1,00,000 2,00,000 روپے میں کوئی کاروبار ڈال دیتے ہیں کہ لو بھئی تم بیٹھ کر کاروبار کرو اور اس 1,00,000 روپے سے کماؤ اور اپنے گھر والوں کی جو ساری ضروریات ہیں پوری کرو۔ تو اس کی وہ 1,00,000 کی رقم اگر ہم نے ڈالی ہے تو ممکن ہے کہ اگلے سال وہ 1.5 ہو جائے، اگلے سال وہ 2 ہو جائے اور وہ اس کی وہ رقم زندگی بھر چلتی رہے۔ یہ بھی ادوا موہا میں بڑا اچھا عمل ہے کہ کسی غریب کی تھوڑی بہت، یہ ہمارے نا یہاں ایک عام عادت بن گئی ہے کہ جو لوگ غریب ہو جاتے ہیں یا عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ سال کے بعد خاص طور پہ رمضان میں آتے ہیں اور ہم 2,2 4,4 ہزار 10,10 20,20 چلیں ان کو دے کر ان پر احسان چڑھا دیتے ہیں کہ لو جی میں نے تمہیں اتنا دے دیا، لو بھی اتنا دے دیا، اور یہ ان کی عادت بن جاتی ہے حتیٰ کہ وہ نا منگتے بن جاتے ہیں، مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے ان کو، ہر بات میں اس چیز پر نظر ہوتی ہے کہ مانگیں گے تو پیسہ مل جائے گا اور کام ہو جائے گا، وہ اپنی جیب یا اپنی چادر کو دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ تو ادوا موہا میں یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ اگر تو فرض کریں کہ کوئی یتیم بچوں کی فیملی ایسی ہے کہ جن میں ابھی کمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو کچھ دیر تک سٹینڈ کریں، ان کے اخراجات برداشت کریں، جیسے ہی ان کا کوئی بچہ یا بچی یا وہ عورت خود کسی بھی کام کے قابل ہو تو اس کو مثلاً سلائی مشین لے دیں، پیکو والی مشین لے دیں، کوئی اور اس طرح کی مشین لے دیں جس سے وہ گھر بیٹھی بیٹھی کام کرنا شروع کرے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ الکویت کی ایک تنظیم ہے، خیر ان کا تو انٹرنیشنل لیول پہ کام تھا، آج کل وہ بھی تقریباً پابندیوں کے شکار ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ضرورت مند لوگوں کو، یعنی علماء کے ساتھ یہ زیادہ کرتے تھے اور اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ کہ اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہوتا تو وہ اس کو، اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے، قسمیہ طور پر وہ اس بات کی گواہی دے کہ اس کے پاس کوئی وراثت کا گھر نہیں ہے، کسی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ ان کو نا اس طرح سے مکان بنا کے دیتے تھے کہ اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں۔ ابھی بھی بے شمار مکان ہیں اس طرح کے جہاں لوگ رہ رہے ہیں، 2 پورشن بنا دیتے ہیں کہ ایک کو کرائے پہ چڑھا دو اور ایک میں رہائش رکھو۔ رہائش کی وجہ سے کرائے کی بچت ہو گئی کہ خود کرایہ نہیں دینا پڑے گا اور نیچے سے یا اوپر والی منزل سے جو کرایہ آ رہا ہے اس سے اپنا گھر چلتا جائے گا، یہ بھی ادوا موہا میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا عمل مل کر بھی کر سکتے ہیں ہم، اور اکیلے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر کسی کی تھوڑی زکوٰۃ 2-4 لاکھ نکلتی ہو تو اس طرح کے چند لوگ ملا کر اگر ایک غریب فیملی کو اس طرح گھر لے دیا جائے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی بات سوچی جا سکتی ہے۔ تو مسلمان کی زندگی یہ ہے ہی سوچ و فکر پر مبنی، مسلمان بہت سوچ سمجھ کر ہر کام کرتا ہے، اس کی یہ تعریف ہے کہ یہ بصیرت والا ہوتا ہے، اور مومن کی یہ صفت ہے کہ اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بصارت دی ہوتی ہے اللہ بصیرت بھی دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے پروگرام سوچنے چاہیے، خاص طور پہ جو ذرا اچھے لیول کے لوگ ہیں جن کی خاصی زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مکان تو چلیں آج کل بہت بڑی بات ہے، 2-2 4-4 لاکھ یا تھوڑی اس سے رقم جمع کر کے نا غریب لوگوں کو، کسی کو ریڑھی لگوا دیں، کسی کی اگر ریڑھی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا مال ڈلوا دیں، اس طرح کی نیکی، اس طرح کے لوگوں کو تلاش کریں، اور تلاش کر کے جب ہم ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ یا عام صدقہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ جب تک وہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا ہمارے نیک عمل کا اجر وہ جاری رہے گا اور یہ دوام میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق، جس کا عنوان ہے انسان کے لیے بہترین سرمایہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ما یکنز المرأة الصالحہ، کہ مرد کا وہ بہترین خزانہ جس کو وہ خزانہ بناتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ ہے المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ اذا نظر الیہا، جب وہ اس کو دیکھے، سرت ہو، تو وہ بیوی اس کو خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور اس کو جب بھی وہ حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب بھی وہ اس کا شوہر اس سے غائب ہو تو وہ اس کی حفاظت کرے۔ یعنی ہر شخص کو زندگی میں خزانہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا گیا۔ اس کی بہتری کی جو یہاں شرائط بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ المرأۃ الصالحہ، نیک ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ عورتیں جو نیک ہیں، فالصالحات، صالحات، قانتات، اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، جو یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اور شوہر کے غیر حاضر ہونے کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور شوہر کے مال کی، اس کی اولاد کی، اپنے جسم سمیت ہر چیز کی حفاظت کرے۔ یعنی عورت بھی، بیوی بھی مرد کی امانت ہے، شوہر کی امانت ہے۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ شوہر اگر گھر موجود نہیں ہے تو وہ بے پردگی یا برائی کے ایسے کام کرے جو شوہر پسند نہیں کرتا اور کہے کہ میں اپنے جسم کی مالک ہوں۔ نہیں، کوئی بھی انسان، مرد ہو یا عورت ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، بلکہ جسم کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے ہی قوانین اس جسم کے اوپر لاگو ہونے چاہیے اور ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں مرد ہے یا عورت ہے۔ تو صالحہ عورت یہ مرد کے خزانہ بننے والی بیوی کی پہلی یہ شرط ہے، پہلی علامت ہے، علامت بھی اور شرط بھی، کہ وہ نیک ہو۔ نیک کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ ذکر فرمائے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں بھی صالحات کا ہی ذکر ہے، یعنی صلح پسند، نیک عمل کرنے والے۔ صلح اسی وقت ہوتی ہے نا جب اطاعت ہو، اور جب نافرمانی ہو تو پھر وہ فساد ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال کو صالح اعمال کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ صلح، اس کے رسول کے ساتھ صلح، اگر وہ انسانوں کے آپس کے معاملات ہیں تو ان میں بھی صلح کی صورت ہو۔ تو فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، یعنی عورت کا نیک ہونا، قرآن اور حدیث کا پابند ہونا، یہ مرد کے خزانہ بننے والی عورت کی پہلی علامت ہے۔ دوسری فرمائی کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب وہ اس کو دیکھے تو اس کو وہ خوش کر دے، اس کو یعنی اچھی لگے۔ یعنی بیوی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے اور اس کو شوہر کی پسند کے وہ تمام کام جو شرعی حدود کے اندر ہیں وہ کرنے چاہیے۔ جو غیر شرعی کام ہیں، مثلاً غیر شرعی میک اپ یا ایسا لباس یا ایسی چیز، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ غیر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی آئے اس میں مخلوق کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا وہاں اس کی اطاعت ختم ہو جائے گی، وہاں اطاعت نہیں کرنا ہوگی۔ مثلاً اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پلکنگ، تھریڈنگ اور اس طرح کے کام، بے پردگی یا چست لباس پہن کے عام گھومتے پھرنا، اپنے کمرے کی حد تک جس طرح مرضی بیوی رہے، اگر شوہر ہے، بیوی ہے، تو وہ کیسا بھی لباس پہن سکتی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن جب دوسرے لوگوں کی نظر اس پہ ہے، گھر کے دوسرے افراد کی، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے لباس، اپنے دوپٹے، اپنے پردے کا، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی میک اپ میں وہ اشیاء استعمال کرنا یا ایسے طریقے استعمال کرنا، مثلاً جوڑا بنانا، ویگ لگانا،
یا اپنے بالوں کی ایسی کٹنگ جو فاحشہ عورتوں کی ہے، یا یعنی تیز خوشبو لگا کے کمرے سے باہر نکلنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے منع ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو ایسی عورت جو شرعی حدود کے اندر رہ کے اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اب یہاں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ اطاعت گزار بیوی پر ہی شوہر خوش ہوتا ہے، نافرمان کے اوپر خوش نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت گزار، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت گزار ہو۔ وَإِذَا أَمَرَ، اور جب وہ اس کو حکم دیتا ہے اطاعت، تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے۔ یہاں یہ تیسری شرط اس کی بتا دی گئی کہ عورت مرد کا خزانہ اس وقت بن سکتی ہے جب اس میں یہ تیسری شرط بھی پائی جائے کہ شوہر کے وہ احکامات جن میں شرعی حدود پائی جاتی ہیں، یعنی شریعت کے مطابق ہیں، شرعی حدود کے اندر رہ کر جو وہ حکم دے تو اس کو وہ قبول کرے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ شرعی حکم ہی ہوتا ہے شوہر کا، لیکن عورت کے پاس بھی کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتی، مثلاً بیمار ہے یا اس کو کوئی اور اس طرح کی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قید نہیں لگائیں گے، اس کو اس کی سزا نہیں دیں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے منا لے کہ تمہارے اس حکم کی تعمیل میں میری یہ مجبوری ہے ذاتی، یا جو یعنی شرعی طور پر اس کا عذر قبول کیا جا سکتا ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا عذر قبول کر لے۔ ایک شرط یہ بتائی کہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، کہ اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں ساری چیزوں کی حفاظت آ جائے گی، گھر کی، اس کے بچوں کی، اپنے جسم کی، کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، ان کو ضائع ہونے سے بچانا، ان کو صاف ستھرا کرنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، مرد کی کمائی کو ضائع ہونے سے بچانا۔ بعض عورتیں آج کل صرف اس نیت سے بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے مرد ہے، کمائے اور ہمیں دے آسائش حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسی عورتوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو تنگ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرواتی ہے تو اس سے وہ عورت بہتر ہے جو اپنی ضروریات پر صبر کر کے اپنے شوہر کو سہولت میسر کرتی ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں عورت کو بہترین خزانہ کہا گیا ہے۔ یہاں ہمیں یہ ایک بہت اچھی بات کا پتہ چلا، وہ یہ کہ عورت کو اتنا بلند مقام صرف اسلام نے ہی دیا کہ وہ ایک خزانہ قرار دی گئی، بہترین چیز قرار دی گئی، ورنہ باقی مذاہب میں تو عورت کی بہت تذلیل ہے آج بھی۔ تو اس لیے ہم سب عورتوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی شکر گزار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہیں، اور ہم اسلام کو اس لیے پسند کریں کہ اسلام نے ہمیں پورے حقوق دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام